السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے زرخیز پاکستان۔ زرخیز پاکستان کا سلسلہ ہے زرعی تحقیق و ترقی۔ اس سلسلے کے ساتھ میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سامعین جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے موسمی سبزیوں پر اسپرے کا طریقہ۔ اس حوالے سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سجاد علی کھوڑو صاحب۔ سجاد علی صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ خیرپور ڈسٹرکٹ میں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں ایگریکلچر آفیسر کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان خیرپور آپ تشریف لائے، ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن دیجیے گا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے موسمی سبزیوں پر اسپرے کا طریقہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ریڈیو پاکستان خیرپور کا، جس نے ہمیں یہ عنایت بخشی اس پروگرام میں آنے کے لیے اور اپنی ایکسپرٹیز جو اپنی ذمہ داریاں ہیں کسان بھائیوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس سے پہلے میں ذرا یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آخر سبزیوں پہ اسپرے کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کی آخر میں ضرورت کیوں پڑتی ہے، آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں اسپرے کرنا پڑتا ہے ویجیٹیبلز کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ ویجیٹیبلز کے اوپر میں پرسنلی ایز اے ایگریکلچر ماہرین اسپرے کے خلاف ہوں، لیکن اگر پھر بھی اسپرے کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں۔ تو زیادہ تر جو ویجیٹیبلز پہ ہم اسپرے کرتے ہیں اپنے سبزیوں پہ، وہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جڑی بوٹیاں، اس کے خاتمے کے لیے اسپرے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیماریاں آ جاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کا تدارک کرنے کے لیے ہم کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا فیکٹرز ہے اس میں انسیکٹس، پیسٹس ہیں، وہ کیڑے جو آپ کے ویجیٹیبلز کو، آپ کے سبزیات کو، آپ کے باغیچے کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کے خلاف ان تین چیزوں کو ضابطے میں لانے کے لیے کیمیکل اسپرے کرتے ہیں۔ ویڈس جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ تقریباً 30% آپ کی پروڈکشن کو لاس پہنچاتے ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ 15% تک، اور انسیکٹ پیسٹ جو نقصان دہ کیڑے ہیں، اس میں کچھ فائدے مند ہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ جو نقصان دہ کیڑے ہیں وہ تقریباً 20% نقصان دیتے ہیں۔ اب یہ اگر ایوریج نکالا جائے تو یہ 20 سے 25-28% تک آپ کی پروڈکشن ویجیٹیبلز کی کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو کوالٹیز آپ کی خراب ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو نپٹنے کے لیے کیمیکل اسپرے یا کیمیائی طریقے انسداد کا جو طریقہ اپناتے ہیں، تو یہ وجہ ہے تو ہم کیمیکل اسپرے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ کیمیکل اسپرے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جو میچور ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، لیفس ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب اسپرے سے پہلے آپ کاٹ دیں۔ اس کے کاٹنے کے بعد آپ وہ دوا، وہ زہریات استعمال کریں جو پرابلمز ٹارگیٹڈ ہوں۔ اگر بیماریاں ہیں تو بیماریوں میں بھی 3-4 چیزیں ہیں، کوئی بیکٹیریل ہے، کوئی فنگل ہے، کالے دھبے ہیں، وائٹ دھبے ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے مختلف قسم کی زہریات موجود ہیں جو ٹارگیٹڈ اورینٹیشنز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو پرابلم کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فارمرز کو پرابلمز کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ایسے ہی ایک چیز کے خاتمے کے لیے اس کے علاوہ دوسری اسپرے، دوسرا کیمیکل استعمال کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا ریزلٹس بالکل ہی الٹا نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پرابلمز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی پہچان رکھیں کہ آیا یہ بیماری ہے، آیا یہ ماحول کے حساب سے پلانٹس میں تناؤ آیا ہے، آیا یہ انسیکٹس کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر دوسرا مرحلہ ہے سلیکشن آف کیمیکلز، کہ کیمیکلز کی سلیکشن کریں۔ بیماریوں میں بھی پھر کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ اگر کیڑوں کی بات کریں تو اس میں بھی رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں، فروٹس کو کاٹنے والے، اس کو بائٹ کرنے والے، اس کو بور کرنے والے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ ویجیٹیبل ٹو ویجیٹیبل مختلف ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی انفارمیشن، ان چیزوں کی جانکاری سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں۔ پھر مارکیٹ میں کیمیکلز اویلیبل ہیں، پھر جب کیمیکلز آتے ہیں تو پھر ایک کیمیکل آتا ہے لیس پرزسٹنس، جو
جو کم سے کم 6, 7 یا 8 دن تک اس کا اثر آپ کے فصلوں پہ, آپ کے ویجیٹیبلز کے اوپر رہیں تو وہ استعمال کریں. تو یہ طریقہ ہے صبح 6 سے 8 بجے, یعنی بالکل بھی نمی نہ ہو, اس کے بعد یہ اسپرے کریں. اچھا, اسپرے کرنے کے لیے ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, جو بندہ آپ کا فیلڈ میں اسپرے کر رہا ہے سب سے پہلے تو وہ ویل ٹرینڈ ہو, وہ اسکلڈ آپریٹر ہو, جس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس بیماری کے خلاف اسپرے کر رہا ہوں یا کس کیڑے کے خلاف اسپرے کر رہا ہوں, کس کراپ میں کر رہا ہوں, کراپ کی اسٹیج کون سی ہے, آیا انسیکٹ ہے, ڈیزیزز ہے, اس کے خلاف یہ دوا کیسے کام کرتی ہے, اس کے بعد اس کا ڈوز کا پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس کی اسپیڈ, والیوم, ہوا کا رخ, یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھ کے پھر ویجیٹیبلز کے اسپرے کرنا چاہیے. اسپرے کرنے کے بعد کم سے کم 8 سے 10 دن تک آپ وہ ویجیٹیبلز کی پکنگ نہ کریں. اس کے 10 دن یا 2 ہفتے کے بعد پکنگ کر کے پھر مارکیٹ میں لے آئیں. اس کا یہ چھوٹا سا اور بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر جتنا بھی ہو سکے آپ اسپریز اور کیمیکل سے بچیں. اگر بچ نہیں سکتے تو پھر کم سے کم اسپرے کرنے کے بعد 8 سے 10 دن تک وہ ویجیٹیبلز مارکیٹ میں نہ لائیں. اچھا, اکثر یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ سبزیوں میں جو اسپرے کا استعمال ہوتا ہے سر, وہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں اسپرے کے, تو یہ زہریلی چیزیں ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. خاص کر کے جو دکاندار سبزیاں آ گئی مارکیٹ میں آ گئی اور لوگ اپنے استعمال کے لیے, کھانے کے لیے گھر لے گئے, تو اس کے لیے ان کے لیے بھی کیا کچھ احتیاطی تدابیر بتائیے. جو لوگ لے جاتے ہیں, بھنڈی ہو گئی, دوسری سبزیاں ہو گئی مختلف قسم کی ہرے پتوں والی, تو ان کو پہلے گرم پانی میں ابالیں یا ان کو پہلے پانی کس طریقے سے ان کو پانی سے دھوئیں. احتیاطی کچھ تدابیر ایسی بھی بتائیں سر, جو لوگ لے جاتے ہیں مارکیٹ سے اسپرے والی سبزیاں, تو اس کو کس طریقے سے دھو کے پھر کھانے کے لیے وہ استعمال کریں. بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں یہ ہے کہ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ اسپرے کرنے کے 3 یا 4 دن کے بعد وہ چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. جب مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے وہ چیزیں خریدنا. لیکن یہ چیز آپ ذرا سمجھ لیں, خریدنے کے بعد کچھ چیزیں جو لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے واش کر کے 2 یا 3 مرتبہ واش کر کے پھر آپ سن پہ 2 یا 3 گھنٹے کے لیے خشک کر دیں. پھر آپ اس کو 1-2 دن کے بعد فریج میں رکھیں اور پھر پکائیں. تو ایک یہ بہت دوسرا طریقہ تھا, جیسے فروٹ ہوتے ہیں, جیسے برنجل ہے, اوکرا ہے, ٹومیٹو ہے. اب ان پہ زیادہ تر جو وہ کیڑے لگتے ہیں, سوراخ کرنے والے کیڑے لگتے ہیں. اب سوراخ کرنے والے کیڑوں کے لیے جو زیادہ تر وہ زہریات استعمال کرتے ہیں وہ پلانٹ کے سسٹم بیسڈ ہوتے ہیں, جو پلانٹ کے پورے سسٹم میں اندر جا کے وہ لیوز کو, اسٹیمز کو, اس کے بعد اس کے فروٹس میں چلی جاتی ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ پریکاشنز کرنا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا الٹرنیٹو ہے تو آپ ان چیزوں سے گریز کریں. اور آرگینک ویجیٹیبلز کا آج کا رجحان بڑھ گیا ہے, تو کوشش کریں کہ پیسٹی سائڈس اسپریڈ نہ, آرگینک ویجیٹیبل اس کا تھوڑا ریٹ بنسبت آپ کا پیسٹی سائڈ سے اور وہ آرڈنری فارمنگ جو ہے ویجیٹیبلز اس کے سے تھوڑا زیادہ ہے, لیکن یہ صحت کے لیے اچھا ہے. آرگینک ویجیٹیبلز کو آپ فالو کریں. ادروائز وہ جو گھر میں تو استعمال کرتے ہیں, واش کرتے ہیں, اس کے بعد سن لائٹ دیتے ہیں, تو یہ تھوڑے 2-3 چیزیں ہیں آپ اپنی پریکٹس میں لائیں. تو اس سے 100% تو نہیں, لیکن کوئی 40-50% تک فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑی زبردست انفارمیشن آپ نے اسپرے کے حوالے سے دی. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اسپرے کا استعمال تو آپ نے بھی جیسے بتایا کہ وہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی بھی فارمر جو ہے اپنی جو فصل ہے, کسی بھی چیز کی فصل ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں اسپرے کا استعمال نہیں کروں گا, تو وہ کون سی چیزیں ہیں, کون سے پہلے زمانے میں تو اسپرے نہیں ہوا کرتے تھے, تو کون سی کھادیں ہیں, کون سی چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ انکم حاصل کر سکتا ہے, اپنی زمینیں زرخیز کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ویجیٹیبلز ایک ایسا فصل ہے جس میں ہر دن فارمرز کو موجود ہونا پڑتا ہے, سوئنگ سے لے کے لاسٹ پکنگ تک. اگر جب وہ آپ فیلڈ میں موجود بھی ہیں تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سے نقطے ہیں, ان پہ عمل کریں گے تو آپ
केमिकल के स्प्रे से काफी हद तक बच सकते हैं। उसको हम टेक्निकली IPM कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो कंबाइंड अप्रोचेस हैं। सॉइल की प्रिपरेशंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए, डीप प्लोइंग्स होनी चाहिए। अगर उसमें पिछले साल कोई इंसेक्ट्स या कोई बीमारी के जरासीम पड़े भी हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं सबसे पहले। उसके बाद आप जो सीड सिलेक्शन करते हैं उनकी रेजिस्टेंस यानी कोते मुदाफकत होने चाहिए, बीमारियों से और कीड़ों से पाक होने चाहिए, या उसमें अगर लगते भी हैं तो कम से कम यानी ये चीजें जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका सोइंग मेथड्स है, रो टू रो, प्लांट प्लांट, एक एरिया में 1 एकड़ में 1 घंटे में कितने मकदार में प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पैक्ट रखता है आगे वीड्स पे भी। इंसेक्ट और पेस्ट और डिजीज इन चीजों की पॉपुलेशन को पनाह देते हैं। अगर हद से ज्यादा होते हैं तो इन चीजों का मकदार और जो रेशो रिकमेंडेड है उस पे अमल करें। उसके अलावा एक चीज है, आप जब इंसेक्ट्स की पोजीशंस, वो जो नुकसानकार फैक्टर्स हैं उनकी जब पोजीशंस देखते हैं तो साथ साथ में आपके बेनिफिशियल यानी फायदेमंद इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो आपके नुकसानकार इंसेक्ट्स को, उनके पेस्ट को खाते हैं, तो आप उनकी पोजीशंस को भी देखें। अगर उनकी पोजीशन उसके मिकदार के तहत एक स्टैंडर्ड के लिए लेवल्स हैं, वो आप किसी मायरन से पूछें, अपने इलाके टू इलाके, क्रैप टू क्रैप वेरीज हैं, आप उसको जरा नजर में रखें। अगर वो बेनिफिशियल फायदेमंद इंसेक्ट्स आपके फील्ड में मौजूद हैं तो आप खुदारा स्प्रे ना करें। वो खुद ब खुद थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन खुद ब खुद मल्टीप्लाई होके आपके जितने भी नुकसानकार इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको खत्म करेंगे। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिनको आप अगर अपने फील्ड में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फील्ड बड़ी अच्छी और फ्रूट्स में प्रोडक्शन में भी थोड़ा अच्छा खासा फर्क भी आएगा। जिसके बागीचे के लिए गोबर की इस्तेमाल, फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, वो ज्यादातर हम अपने फील्ड्स में नहीं देते, ज्यादातर हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर की तरफ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो भी सबब है आपके स्प्रे का, क्योंकि वो भी बेसिकली स्प्रे कीज की फैमिली में ही आते हैं, केमिकल से हैं। तो ताजा और कच्ची खाद से इत्नाब करें, जमीन के अच्छी तरह से गोडी करके उसे नरम करें, बराबर करें, हमवार करें ताकि एरिएशंस हों। और उसके अलावा काश से कबल गोडी करके जमीन में धूप और हवा लगने दें। 2 दिन बाद गोडी करके उसको पानी दें, उससे वीड्स का खात्मा हो सकता है। सब्जियां हमेशा कतार में, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, रिकमेंडेड है, रो टू रो, प्लांट प्लांट कितने एरिया कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए, आप उसको फॉलो करें। तो ये चीजें हैं, आप जरा अगर इन पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुमकिन है कि स्प्रे करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद कुछ डिवाइसेस आ गई हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस आ गई हैं। अगर स्प्रे की बाद में जरूरत है तो फिर आपके प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी नीम है, धातुरा है, यूकलिप्टस हैं, या और बहुत सारे पौधे हैं जो आपके इंसेक्ट पेस्ट को खत्म करने में बड़ा मददगार साबित होते हैं और वो लेस रेजिस्टेंट हैं, यानी आपके एनवायरनमेंट को भी इतना नहीं करते, आपकी सेहत के लिए भी इतने नुकसानकार नहीं है, और उनका जो ज्यादा से ज्यादा असर है फलों पे, प्रोडक्ट्स पे, वो भी इतना नहीं है एज कंपेयर टू केमिकल स्प्रे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले IPM को फॉलो करें। जमीन की तैयारी से लेके फसल की कटाई तक छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है। मैं ये सब किसान भाई से अर्ज करूंगा कि आपके करीब जो भी ज़राई माहिरीन है, जो भी ज़राई इदारा है, उससे मुतालका करें। इसके बारे में पूरा क्राप टू क्राप एक पैकेज होता है हमारा IPM का, उनसे वो ब्रूशर ले लें और उस पर फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप केमिकल के स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से स्प्रे के हवाले से आपने मालूमात दी। उम्मीद है कि हमारे किसान जो पूरे मुल्क में इस वक्त आपकी आवाज़ सुन रहे हैं उसने आपकी इन बातों से, इस मशवरों से फ़ायदा उठाया होगा। जी सामीन मोहतरम, हमारा प्रोग्राम जो है ज़रख़ेज़ पाकिस्तान, उसका सिलसिला होता है ज़रई तहक़ीक़ व तरक्की। उसमें आज का जो हमारा मौजू था जिस पे हमने बातचीत की वो मौजू था मौसमी सब्जियों पर स्प्रे का तरीका। उसमें हमें जो मालूमात दी, हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद थे, डॉक्टर सज्जाद अली खोड़ो साहब, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट खैरपुर में। सर आपका बहुत शुक्रिया, रेडियो पाकिस्तान खैरपुर को आपने टाइम दिया। अल्लाह पाक सदा आपको खुश रखे सर। सिलसिला आपने सुना ज़रई तहक़ीक़ व तरक्की। मेज़बान और प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अब्दुल मजीद कटोहर, पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।